بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یار غار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد جب آپ اپنے کاروبار کے لیے جانے لگے تو راستے کے اندر صحابہ کرام ملے اور انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کاروبار میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو یہ خلافت کے معاملات یہ کون سنبھالے گا؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر کے معاملات ہیں وہ کس طرح سارے ہینڈل ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے 6 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ کتنے درہم؟ 6 درہم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کوئی میٹھی چیز پکی، آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جو میرا جو وظیفہ ہے اس سے تو یہ چیز ممکن نہیں تھی، یہ کیسے بن گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا کوئی سیو کرتی رہی اور جب وہ جمع ہو گیا تو اس سے میں نے یہ چیز میٹھی چیز بنا لی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جو ہے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اتنے درہم جو ہے میری تنخواہ سے کم کر دیے جائیں، اتنے درہم میری تنخواہ سے کم کر دیے جائیں کیونکہ اس کے ساتھ بھی میرا گزارا جو ہے وہ ممکن ہے۔ میں کل کو دیکھ رہا تھا، تمام لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی ہے جی جناب ایم پی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ پہلے 96,000 تھیں، اب اس کی تنخواہ بڑھا کر جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کر دی گئی ہیں۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی اسی طرح تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے 100% اضافہ اور ایک ہوتا ہے 900% اضافہ، تنخواہوں کے اندر 900% اضافہ کیا گیا۔ تو میں وہاں پہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، جو مسلمانوں کے امیر ہوتے تھے اور جو راتوں کو گلیوں کے اندر پہرا بھی دیا کرتے اور کام کاج بھی کیا کرتے، سارے معاملات بھی دیکھا کرتے، اور ان کی سیرت ہے مسلمانوں کے لیے نمونے کے طور پر۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی ان لوگوں نے دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں، یا ان لوگوں نے کوئی نوکریوں کے انبار لگا دیے ہیں، یا پاکستان کے اندر غربت ختم ہو چکی ہے، یا بے روزگاری پاکستان کے اندر ختم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے اندر؟ یعنی لوگ جو ہیں وہ بجلی کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہے ہیں۔ گھروں کے جو معاملات ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہے ہم کس انداز کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مزدور آدمی ہے وہ 15,000 20,000 25,000 کے اندر کس طرح اپنے گھر کا بجٹ بنا رہے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی وہ بنا کے دکھائے، مجھے میرے سامنے بنا کے دکھائے، 1-2 بچے اس کے ہیں، کہ وہ کس طرح 20,000 روپے کا اپنا گھر چلاتا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو نہ کوئی شرم ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی حیا ہے، نہ ان لوگوں، میں نے کبھی سیاست کے اوپر بات نہیں کی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کس چیز کی اتنے تنخواہیں لے رہے ہیں، سوائے الیکشنوں کے آپ سارا سال کبھی کسی کو نظر ہی نہیں آتے، سمجھئے، اور آپ باتیں کرتے ہیں امیر المومنین کی، باتیں کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی، کہ جیسے پاکستان کے اندر اب کوئی ظلم رہا ہی نہیں، پاکستان کے اندر اب کوئی بیکاری رہا ہی نہیں ہے۔ اب جا کر دیکھیں جو مزدور جہاں پر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے کیا معاملات ہیں، اور جس کو مزدوری نہیں ملتی وہ بیچارہ گھر کے اندر کس طرح واپس آتا ہے، اور کس طرح دن رات لگا کر لوگ اپنے گھر کا جو وہ سرکل چلا رہے ہیں۔ تو خیر کوئی خوف خدا، شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے یہ بات میں بھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے قریب آیا، تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے جو ہے اپنے دور حکومت میں کتنا وظیفہ لیا ہے۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ 6,000 درہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری فلاں زمین ہے، اس کو فروخت کر کے یہ رقم بیت المال کے اندر جمع کرا دی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک غلام ہے، اس کو بھی بیت المال کے اندر جمع کرا دیا جائے۔ میری ایک اونٹنی ہے، اس کو بھی بیت المال کے اندر جمع کرا دیا جائے۔
2 میری چادریں ہیں وہ بھی بیت المال کے اندر جمع کرا دی جائے، اور ایک پیالہ میں نے بیت المال سے پانی پینے کے لیے لیا تھا۔ یہ ذرا غور کریں، اگر ان لوگوں کے خرچے ہیں تو یہ صحابہ جو تھے ان کے بھی لوگوں کے بھی خرچے تھے۔ آج اگر گلی محلے کے اندر کوئی مزدور آدمی ہے تو اس کے بھی گھر کے خرچے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے میں نے بیت المال سے لیا تھا، تو یہ پیالہ جائے یہ بھی بیت المال کے اندر ہے واپس کرا دیا جائے۔ فَإِذَا حِتَّ فَبَعَثِي بِهِنَّ إِلَىٰ عُمَرَ وَعُبَرَ مِنْهُنَّ، تو میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دینا اور مجھے ان چیزوں سے بری کر دینا۔ آپ کے حکم کے مطابق جب یہ تینوں چیزیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو بکا حتی جعلت دموعہ تسیل فی الارض، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارو کے تار رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک جو وہ زمین کے اوپر گرنے لگے۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرمانے لگے رحم اللہ ابا بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کریں کہ اے ابوبکر تم اپنے جانشینوں کے لیے کام دشوار چھوڑ گئے ہو، یعنی تم آپ تو چلے گئے ہیں لیکن جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے معاملہ جو وہ بڑا مشکل ترین جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مجھے باتوں سے بات یہ آگے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو 3 دن کے بعد آپ جو ہے وہ باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، اور بنو امیہ کے جو خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے وہ ساری زمینیں انہوں نے بیت المال میں واپس کرا دیں، اور بڑے بڑے جو امیر ترین جو لوگ تھے وہ سارے فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو آپ کے لیے وہ سرخ قالین بچھائے گئے، آپ نے کہا کہ یہ سارے اکٹھے کر کے بیت المال میں جمع کرا دوں۔ جہاں پر آپ جا کر بیٹھنے لگے ہر طرف جو ہے وہ سرخ پردے لگائے گئے تھے، آپ نے کہا یہ سارے پردے جو ہے نا اتار کر یہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ اسی لیے جب آپ کو پہننے کے لیے لباس دیا گیا تو وہ اعلیٰ ترین لباس تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ جتنا لباس ہیں وہ جتنی خوشبوئیں ہیں اور جتنے یہ عطر ہیں یہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں۔ تو آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ اللہ کا تھا اور اللہ ہی کی ملک ہے، اس میں سے میرے لیے کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ریاست کا کام کرتے تھے اس وقت ریاست کی لائٹ چلاتے تھے، یعنی دیوا جو ہوتا اس وقت وہ چلاتے، جب اپنے گھر کا کام کرتے تو آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کے لیے اپنے گھر کا دیا جو ہے وہ جلایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، دروازے پر کھڑا تھا تو اپنی بیوی کو جگڑ رہے تھے اور اپنی بیوی سے تھوڑا سا تلخ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو چراغ کی بتی ہے نا اس کو ذرا باریک رکھا کرو۔ اس نے کہا یہ امیر المومنین ہے اور میں تو یہاں پر مانگنے کے لیے آیا تھا، اور یہ اپنی زوجہ جو ہیں ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں اور چراغ کی بتی کا معاملہ ہے یہاں پر۔ تو خیر اس نے پھر بھی صدا دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دیا جائے، نبی کے نام پہ کچھ دیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، ذرا توجہ سے آپ باہر تشریف لائیں، آپ اس کو پکڑ کر جو اپنے اونٹوں کے باڑے کے اندر چلے گئے، آپ نے کہا کہ 100 اونٹ بما سامان میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ جو فقیر تھا سائل تھا وہ کہنے لگا حضور اگر غلطی ہے تو مجھے معاف کر دیں، تو میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر مانگا تھا، اور آپ اپنے گھر کے اندر تو جھگڑ رہے تھے ایک بتی کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو تیل اس طرف ہو رہا تھا وہ میں ریاست کا کوئی کام کر رہا تھا، اور جب میں ریاست کا کام کر رہا تھا تو پھر وہ بیت المال کا تیل استعمال ہوتا ہے، تو جب بتی موٹی ہو تو تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے میں وہاں پہ کہہ رہا تھا یہ فضول خرچی ہے، اور یہ جتنا مال ہے یہ میرا اپنا ذاتی مال ہے، یہ جتنا مال ہے یہ میرا ذاتی مال ہے، یہ میں جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور وہ مال جتنا وہ تیل جتنا زیادہ لگنا تھا وہ فضول خرچی ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ناراض ہونا تھا۔ یعنی باتیں جو ہے اگر امیر المومنین کی کرنی ہے، باتیں اگر صحابہ کی کرنی ہے تو کبھی ان کی کوئی سیرت بھی پڑھ کر دیکھ لے، جنہوں نے ساری عمر انگلش کی سٹوریاں پڑھی ہوں، جنہوں نے ساری عمر گوروں کو ہی دیکھا ہو اور جن کے محلات گوروں کے ملکوں کے اندر ہوں، جنہوں نے صرف قوم کو لوٹا ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور جن کو عوام کی پرواہ تک نہ ہو، اور سارا جو حکومت آتی ہے سارا میڈیا جو اس کی طرف لگ جاتا ہے، ضمیر فروش اور قلم فروش صحافی ان کی طرف لگ جاتے ہیں،
اور ضمیر فروش ملا ان کی تعریفوں کے اندر پل باندھ دیتے ہیں۔ بتائیں انہوں نے قوم کی خدمت کیا کرنی ہے؟ جب وہ حکومت جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا کٹا چھٹا کیا ہے، اور ان لوگوں نے حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمیں بتائیں نا کہ آج سے 10-15 سال ہو چکے ہیں، کتنی نوکریاں لوگوں نے جو ہے وہ نکالی ہیں، کتنے غریب عوام ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ ایم اے کی ڈگریاں لے کر جو بیکار پھر رہے ہیں، لیکن ان کو نوکریاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو خیر بات یہ کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جتنا مال تھا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ آج لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کے اندر غلطی کی اور انہوں نے غلط فیصلہ کیا، اور انہوں نے حضرت سیدہ کائنات کو باغ نہیں دیا، باغ فدق نہیں دیا۔ ذرا توجہ سے سنیں، اگر انہوں نے باغ نہیں دیا، ہمارا تو ایسے اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور جب سیدہ کائنات اپنے باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی تو وہ بھی حق پر تھی، ان کو ہم خطا پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی جو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ 24 سال کے بعد، 25 سال کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے۔ جب وہ خود خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے وہ باغ کیوں نہ لیا؟ کہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ جو فیصلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ قرآن، شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وگرنہ اس کے بعد جب ان کی اپنی خلافت آئی، اپنے معاملات آئے تو اس وقت بھی وہ باغ لے سکتے تھے۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کا ایک پیالہ ہے وہ واپس کر دیں، چادر واپس کر دیں، اونٹنی واپس کر دیں، تو انہوں نے وہ باغ لے کر کیا کرنا تھا؟ جو اپنے گھر کا سارا مال لا کر نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیں اور یہ کہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ ان کو جو ہے وہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغ فدق ہے اس پر قبضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ویسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہماری عوام جو ان کی باتیں سننا شروع کر دیتی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا